الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین اور دینی بھائی اور بہنوں، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتے ہیں، اور قرآن پاک کی وہ آیت ہم نے تلاوت کی جس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ روزہ ارکان خمسہ میں سے 5 رکن اسلام کے ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے اور اللہ رب العالمین کے محبوب عبادتوں میں سے ہے۔ ایسی عبادت جو کسی امت کو اللہ نے معاف نہیں کیا تھا، ہر امت پر یہ عبادت فرض کرا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو تم پر ہم نے روزہ فرض قرار دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر ہم نے روزہ فرض قرار دیا تھا۔ پتہ چل گیا کہ آپ سے پہلے بھی ساری امتوں پر، جتنی امتیں دنیا میں گزری، جتنے انبیاء آئے، سب پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تقریباً تمام امتوں پر اللہ نے فرض قرار دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، انا معشر الانبیاء امرنا ان نعجل فی افطارنا ونؤخر فی سحورنا وان نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاة او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء کی جماعت کو اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ 3 باتوں کا حکم۔ معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم تک جتنے انبیاء ہم سے پہلے آئے اور ہم سب کا حکم، اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر 1، ہم لوگوں کو حکم دیا ان نعجل فی افطارنا، کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں۔ نمبر 2، ونؤخر فی سحورنا، اور سحر کرنے میں تاخیر کریں۔ افطار میں اول وقت، سحر کرنے میں آخر وقت تک ہم کو حکم دیا۔ نمبر 3، اس بات کا حکم دیا کہ ہم لوگ نماز پڑھیں تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا کریں۔ یہ 3 باتیں، ان 3 باتوں میں سے ذرا دیکھیں، 2 باتوں کا تعلق روزہ سے ہے۔ اللہ رسول کا فرمان کہ ہماری پوری انبیاء کی جماعت کو اللہ نے حکم دیا، تو گویا کہ یہ آیت قرآن، حدیث، نبی علیہ السلام کی حدیث، قرآن پاک کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایک تفسیر ہے۔ روزہ تمام مومنوں، تم پر ہم نے روزہ فرض قرار دیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض قرار دیا تھا۔ اور اس حدیث میں اتنی مزید وضاحت آئی کہ روزہ افطار کرنے اور سحر کرنے کا حکم اور وقت بھی ان تمام نبیوں کو بھی بتایا گیا تھا۔ تو یہ ایک عالمگیر دائمی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کو اگر صحت اور عافیت کے ساتھ ہم کو نصیب کیا تو اس پر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوگا کہ اس رمضان کو اچھے کاموں، نیکی اور عبادات میں ہم صرف کریں۔ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہوگی کہ اچھا سے اچھا روزہ رکھیں اور رمضان کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں دوستو، اگر ہم نے لاپرواہی کیا اور کوشش نہ کی تو کتنے لوگ روزہ رمضان پائے ہوں گے لیکن بڑے خسارے میں ہوں گے۔
ان لوگوں خسارہ اٹھانے والے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احضر المنبر، ممبر لا کے رکھو۔ ممبر جب لا کر کے لوگوں نے رکھا، ہم ممبر پر چڑھنے لگے۔ پہلے زینے پہ گئے تو فرمایا آمین، دوسرے پر تشریف لے گئے، پھر فرمایا آمین، تیسرے پر پھر آمین۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کیوں؟ آج تک کبھی ایسا عمل کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے وہ عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں، بات اصل یہ ہے کہ آج جب ممبر پر چڑھنے لگا، پہلے زینے پر چڑھا تو دیکھا جبرائیل امین ہم سے پہلے وہاں موجود ہے، آ کے ہمیں روک لیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ پا لے، الحمدللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم تمام حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر چاند ہو گیا، آج تراویح کی نماز، کل روزہ، یا اللہ تعالیٰ نے آج نہیں کل کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم۔ تو صحت اور عافیت کے ساتھ جو رمضان نصیب ہو رہا ہے، اگر ہم نے استعمال نہ کیا اور اس وقت سے فائدہ نہ اٹھایا، غنیمت نہ سمجھا موقع کو، تو بڑا نقصان ہوگا۔ اسی کے مطابق حدیث سنیے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے آمین کہا ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ آپ سیڑھی ممبر پر چڑھتے اور تیسرے زینے پر جا کے آپ خطاب شروع کرتے، آج تو ہر زینے پر ٹھہر جاتے اور آمین کہتے رہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، آج جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے کھڑے تھے، ہمیں روک لیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی ماہ رمضان پایا، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ نے نصیب کیا، فلم یغفر لہ، لیکن اس نے رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا، رمضان میں توبہ، استغفار، عبادت، نیک کام، صدقہ خیرات، توبہ استغفار نہ کیا، رمضان یوں ہی گزر گیا، اس نے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، ٹہلنے میں، اپنے کاروبار اور دنیاوی مشغولیات میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، رمضان آیا اور چلا گیا۔ ایسا بدبخت انسان جس کو اللہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کیا، لیکن اس نے رمضان کو غنیمت نہ سمجھا، رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا اور اتنی عبادت نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے، تو فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، جبرائیل امین کہتے ہیں ہم بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ ایسے انسان کو آئندہ کے بھی لیے اپنی رحمتوں سے محروم کر دے۔ کتنی بڑی بدبختی، تھوڑی سی لاپرواہی، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، کھیل کود کے لیے لہو و لعب میں مشغول ہو کر کے سوتے رہیں، ہم ٹہلتے رہ جائیں، اور رمضان آیا، ہم نے رمضان میں رب کی عبادت کر کے، رب کو راضی کر کے، توبہ استغفار کر کے، روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرائی، تو جبرائیل امین بد دعا دیتے اللہ کے حکم سے، فَعَبَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لازمی چیز ہے، اتنی مشکل چیز، اتنی بڑی بد دعا اللہ کے رسول کیسے اپنے امتیوں کو دے سکتے تھے؟ آپ کھڑے رہے، جبرائیل امین نے کہا قل یا محمد، مجھ سے سلم، آپ خاموش نہ رہیں، قل آمین، میں نے جو بد دعا دیا اس پر آپ آمین کہیں۔ نبی علیہ السلام خاموش رہنے کا بھی موقع نہ دیا۔ اللہ سے فرماتے ہیں جب جبرائیل امین نے کہا، چونکہ اللہ کے حکم سے آئے ہوئے ہیں، فقلت آمین، میں نے کہا آمین، یعنی اے اللہ، جبرائیل کو نے جو بد دعا دی ہے، اللہ ان کی بد دعا کو قبول کر لے۔ یہ کون انسان ہے؟ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، آپ کا امتی ہے،
لیکن قصور کیا کیا، غلطی کیا ہوئی، لاپرواہی، رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان آیا اور چلا گیا، دیکھتے دیکھتے ختم ہو گیا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ نمبر 2، آپ فرماتے دوسرے سینے پہ پہنچا تو دیکھا جبرائیل امین وہاں پھر دوبارہ موجود ہے، وہاں پھر ہمیں روک لیا اور یہاں دوسرا پیغام پہنچایا، یا محمد من ادرک والدیہ، جو آپ کا امتی اپنے ماں باپ دونوں کو زندہ پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو، جنت کا دروازہ گھر میں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، لیکن پھر اس نے دوستی نبھانے میں، دوست احباب کے ساتھ گھومنے ٹہلنے، بیوی کے بچوں کے بہکاوے میں آ کر کے ایسے ماں باپ سے دور رہا، لاپرواہی کیا کہ ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا۔ اللہ رسول نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی خوشی سے منسلک ہے۔ جو بندہ، جو آپ کا امتی، جو انسان اللہ کا حکم سمجھ کر کے اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، تبھی اللہ اس سے بھی راضی ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ماں باپ بوڑھے ہیں، پھر بھی ماں باپ کے ساتھ کی خدمت کر کے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ماں باپ کو دیکھ بھال کر کے، راضی رکھ کے جنت کا مستحق نہ بن سکا، اللہ کو راضی نہ کیا، تو فعبدہ اللہ، ایسے اولاد کو، ایسے بیٹے کو جس کو اللہ نے زندگی میں ماں باپ عطا کیا لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ احسان و سلوک کر کے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اب اللہ کے ہاں سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو فعبدہ اللہ، اللہ آئندہ بھی اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت سے محروم کر دے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، بہت سخت بد دعا تھی، اللہ رسول خاموش، لیکن جبرائیل میں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل آمین۔ خاموش رہنے سے کام نہیں بنے گا، آپ اس بد دعا پر آمین کہیں۔ آپ ایک گناہ پر اتنی بڑی بد دعا آمین کہیں، آپ کا دل نہیں جائے، امت کی محبت، لیکن جبرائیل امین نے کہا نہیں، قل، آپ کو کہنا پڑے گا، آپ آمین کہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا آمین، اللہ جو اپنے ماں باپ کو زندہ پایا، ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر کے، ان کو راضی کر کے، حسن و سلوک کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لیا، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ آمین، میں اس پر آمین کہتا ہوں۔ آج کتنے اولاد ایسی ہے، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، دوست احباب، بسا اوقات بیوی بچے، دنیا داری، دنیا کی ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی فکر نہیں کرتے۔ انہیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں آمین کہنے کے بعد دوسری مرتبہ پھر تیسری سیڑھی پر چڑھا، وہاں کے تو جبرائیل امین پھر موجود ہے۔ جبرائیل امین نے وہاں سے پھر ہمیں روکا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عندہ، جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں تھیں جو اللہ کے رسول جبرائیل امین نے بد دعا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ مقصد یہ ہے میرا اس حدیث کے بیان کرنے کا کہ دونوں چیزیں، تینوں چیزیں ہمارے عمل میں آنی چاہیے۔ رمضان آ چکا ہے، کوشش یہ کریں کہ اس بد دعا کے ہم مستحق نہ بنیں، اپنے آپ کو ان لوگوں میں
شامل کرنے کی کوشش کریں جن کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جو جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں رمضان میں۔ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک، اچھا رویہ اختیار کریں۔ اب اگر دوستو یہ رمضان پا جانے کے بعد بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی، مغفرت کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے لاپرواہی سے کام لیا، سستی سے کام لیا، ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کیا اور ہم نے کوئی توجہ اس پر نہ دی۔ رمضان آیا اور چلا گیا اور ہم جہاں تھے وہیں کے رہ گئے، ہماری مغفرت نہ ہو، یہ بڑی بدبختی اور اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیں۔ رمضان اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب گزرے تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ رسول نصیحت کر رہے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی دو بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ کی دو عظیم ترین نعمتیں ہیں اور بڑی کامیاب اور بڑی قیمتی، لیکن مغبون فیہما کثیر من الناس، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نیکیوں میں مغبور ہو جاتے ہیں، خسارے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ غبن، مغبون کہا جاتا ہے آپ اپنے گزارے کا جو سہارا سمجھتے تھے، جس پر آپ نے بھروسہ کر کے رکھا تھا، ہمارے زندگی کے آنے والی زندگی، مشکل زندگی میں، بڑھاپے میں، بے بسی میں، یہ سرمایہ ہمارے کام آئے گا۔ وہ سرمایہ آپ کہیں ایسی جگہ لگائیں کہ پورا سرمایہ ضائع ہو جائے۔ سالوں سے جو جمع کر کے پونجی آپ نے رکھی تھی کہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گی، یہ ہماری نوکری ختم ہو گئی، ریٹائر ہو گئے، تب یہ پونجی کام آئے گی، وہ پونجی ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کو کہا جاتا ہے مغبون۔ عذاب قبر سے بچنے، عذاب نار سے بچنے، حشر کی پریشانیوں سے بچنے، رب کے غضب اور قہر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک زندگی دی ہے، یہ زندگی دی ہے۔ اس زندگی میں ہمیں وہ اعمال کرنا ہے جن اعمال کی برکت سے ہم عذاب قبر سے بچیں۔ اسی زندگی میں ہمیں وہ اعمال کرنا ہے جن اعمال کی برکت سے حشر میں ہمارے لیے آسانی ہو، اور اسی زندگی میں ہمیں وہ نیکیاں، وہ نیک اعمال بھی کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے ہماری گناہوں کی مغفرت کر دے اور ہمیں جنت میں داخل کر کے کامیاب کر دے۔ ایک ہی زندگی ملتی ہے دوستو، اور یہ زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے۔ اگر اس زندگی میں جو قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، قیامت کی زندگی اور آنے والے جنت جہنم کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جس زندگی کے بعد کبھی موت ہی نہیں آئے گی، اس زندگی کو اچھے بنانے کا ایک ہی چانس اللہ نے دیا ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی جو آج ہمیں ملی ہے، اور اسی زندگی میں بہترین اعمال، جنت کے وارث بننے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہترین عمل یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا، مقرر کیا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا،
پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف. پھر رمضان کی راتوں کا تذکرہ. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس انسان نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، سوتا نہیں پڑا رہا، صرف مارکیٹنگ نہیں کرتا رہا، دکان کھول کر وہیں نہیں بیٹھا، دوست احباب کے ساتھ گھومنے ٹہلنے میں نہیں گزارا، بلکہ اللہ کی عبادت کیا رمضان کی راتوں میں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. پھر ایک بڑی عجیب سے چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، رمضان کا چاند نکلا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، نادا مناد، پھر آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اللہ یا اللہ کے حکم سے فرشتہ اعلان کرتا ہے. ذرا دیکھو کیسے موقع کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے. اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ملے گی جہاں آپ اپنی آخرت بنا سکیں یا عذاب قبر سے بچنے کا کوئی سامان مہیا کر سکیں. بس یہ ایک زندگی ہے ملی ہے، اور اسی زندگی کا ایک مخصوص موقع یہ رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے. یہ موقع غنیمت آنے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کا اعلان. نمبر 1، روزانہ رمضان کی رات لگی، رمضان کا چاند نکلا، پہلی ہی رات کو اعلان کرنا شروع کر دیا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکیاں کرنے والو جو نیک اعمال چاہتے ہو، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ رمضان لگ گیا ہے، ذرا اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیں. جتنی نیکیاں کل تک کر رہا تھا اس پر اکتفا نہ کر، بلکہ اور مزید نیکیوں میں قدم آگے بڑھا. کیوں؟ نیکیوں کا بہترین سیزن ہے جو ملا ہے. اب یہ نہیں پتا اگلا رمضان ملے یا نہ ملے. اب پھر زیادہ سے زیادہ قدم بڑھا اور رمضان کے دن کو اور رات کو عبادت الہی میں مشغول کر لے. وَلَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. اور اے گنہگار، نیکیوں میں کوتاہی کرنے والے، لاپرواہی کرنے والا انسان، اب بیدار ہو جا، ہوش میں آ جا، اپنی سستی دور کر دے، غلط کاموں کو ترک کر. اقصر، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ذرا غلط کام چھوڑ کے نیکیاں کر لے اپنے لیے. کتنی بڑی بشارت. پھر دوسرا اعلان، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اور رمضان کی پہلے ہی دن اعلان کر دیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ بے شمار ایسے ایمان والے جن کی کوتاہیوں اور برائیوں کی بنا پر ان پر جہنم واجب ہو گئی تھی، پتہ نہیں کتنے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے رمضان کی راتوں میں آزاد کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اور ایک دن نہیں بلکہ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. رمضان کی جتنی راتیں 30 یا 29 راتیں ہوتی ہیں، تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی اعلان ہوتا ہے. تیسری چیز اعلان کر دیا گیا، اور رمضان کے اندر ایک لیلۃ القدر ہے، جس لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. پھر جس انسان نے کوتاہی کیا لیلۃ القدر میں، فرمایا من حرمہا، اللہ رسول نے فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. جو لیلۃ القدر کی برکت سے محروم رہا، سمجھو کہ ہر قسم کی رحمت اور برکت سے محروم ہو گیا. تو دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے یہ ایک موقع ہمیں دیا ہے کہ یہی اصل میں قبر، حشر،
हिसाब किताब को अच्छे बनाने का चांस मिला है। लेकिन अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं, निअमतानी मक़बूरुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। लोगों, दो बड़ी अजीम तरीन नेमतें हैं तो बहुत अहम हैं, लेकिन लोग अक्सर इन दोनों नेमतों में खसारे के शिकार हो जाते हैं। क्या मतलब है? उन दोनों नेमतों की कदर नहीं करते, सही इस्तेमाल नहीं करते, और नेमतें ज़ाय हो जाती हैं और अपना बहुत बड़े खसारे का शिकार हो जाता है। वो दोनों नेमतें अस्सेहत वल फराग, एक सेहत, दूसरी फुर्सत, फरागत, बड़ी अजीम तरीन नेमतें हैं। एक तो सेहत और दूसरे फुर्सत और फरागत, यानी टाइम आपके पास। यहां दो तीन चीजें समझने की हैं। नंबर एक, अहले इल्म कहते हैं इंसान को जिंदगी में सबसे बड़ी काम आने वाली जो नेमतें हैं वो दोनों ये हैं, सेहत और फुर्सत। क्यों? कहते हैं अगर इन दोनों नेमतों से भी बड़ी कोई और नेमत होती तो अल्लाह के रसूल उनका तज़किरा करते, लेकिन नहीं, किसी नेमत का तज़किरा नहीं किया, न माल का, न दौलत का, न इसका, न उसका, सिर्फ दो नेमत, नेमतानी। लोगों, दो बड़ी अजीम तरीन नेमतें हैं। एक नेमत फुर्सत की है और दूसरी सेहत और तंदुरुस्ती की है। एक चीज तो ये समझें, अल्लाह ताला ने जितनी हमको नेमतें दी हैं उनमें सबसे बड़ी अजीम तरीन ये दो नेमतें, इनसे बड़ी कोई दूसरी नेमत नहीं। दूसरी चीज ये समझें, ये दोनों नेमतें, एक तो सेहत और दूसरे फरागत, फुर्सत। कहते हैं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी के लिए इन दोनों नेमतों का इकट्ठा होना जरूरी है, ये समझें। और हमारे हर साथी जिनको अल्लाह ने दोनों नेमतों से नवाजा है उन्हें कदर करें। ये तो आम दिनों की बात हो रही है, और रमजान में अगर हमने कोताही की तो बड़ा जुर्म होगा, बड़ा गुनहगार होगा, बड़े गुनहगार हम हो जाएंगे। अल्लाह ने चांस दिया लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब चांस मिलने पर जो इंसान चांस खो दे वो खसारा ही खसारा उठाता है। एक तो सेहत, दीन और दुनिया का कोई भी काम और कोई भी कामयाबी इन्हीं दो नेमतों पर मौकूफ है। कुछ भी आप करना चाहें, एक तो सेहत दरकार होती है। मरीज आदमी जिसको अल्लाह ताला सेहत जिससे छीन ले, पता नहीं कितनी नेमतों से इंसान महरूम हो जाता है। जिंदा तो है, हो सकता है अरबों खरबों करोड़ों का मालिक हो, बैठे बैठे लेटे लेटे चेक पर दस्तखत कर रहा है, लेकिन सेहत छीन लिया है, सेहत अल्लाह ने छीन लिया। बाजू में मस्जिद रहती है, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। देखिए सेहत तो है, अब माल भी है, सेहत माल है, लेकिन सेहत नहीं है। कितनी बड़ी नेकी से बाजू में मस्जिद है, आप महरूम है। फिर और जरा सोचें, अल्लाह ने से माल दिया, दौलत दिया, आप खरबों के मालिक हों और बेहतरीन किस्म के महल के अंदर बैठे हों, लेकिन इन आंखों को अल्लाह ने छीन लिया। आंख की सेहत अल्लाह ने छीन ली। अल्लाह की किताब घर में रखी है, एक आयत तिलावत करके तिलावत का सवाब हासिल करने से महरूम है, जबकि यही कुरान तिलावत है। कुरान नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि एक इंसान
जब क़यामत के दिन हश्र के मैदान में खड़ा होगा हिसाब किताब के लिए, तो दूर से दो बादल आते हुए नजर आएंगे। दूर से दो बादल आ रहे हैं, आकर के सीधे खड़े हो जाएंगे। एक जो है सूरह आल इमरान है और दूसरे सूरह बकरा, ये दोनों आ जाएंगे। अल्लाह से फरमाते हैं दोनों सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, ये दोनों अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हम तेरी तो कुरान की दोनों सूरतें हैं और ये बंदा जो हिसाब किताब के लिए खड़ा है ये हम दोनों को बड़ी पाबंदी से पढ़ता था, आज इस मुश्किल घड़ी में हम शिफाअत करते हैं, अल्लाह ताला हम दोनों की शिफाअत कबूल करके इसको जन्नत में दाखिल करते हैं। नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं और ये दोनों सूरतें उस वक्त तक वहां से नहीं टलेगी जब तक अल्लाह ताला ये न कहे जाओ तुम्हारी शिफाअत कबूल करके मैंने इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जरा बताएं, अल्लाह ने सेहत, अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, माल दिया, बड़े से बड़े महल में बैठे हुए हैं, एक कुरान रखा है, देख करके पढ़ने की ताकत नहीं है। जबकि एक हर्फ आप पढ़ते तो एक हर्फ पर 10 नेकी, अगर रोजाना 1000 आप हर्फ पढ़ते तो बैठे बैठे 1,00,000 नेकी आप इकरा हो जाएंगी ना, 10 से 10 1,00,000 नेकी आप कमा लेते। सोचो जरा था दोस्तों, कितनी अजीब सी बात है आप, लेकिन इसको आप सोचते नहीं कि अल्लाह ने इन आंखों को दिया है सेहत। इंसान कदर नहीं करता इसको फिल्म देखने में, ड्रामा देखने में, न्यूज देखने में, पेपर पढ़ने में, और हाथ में मोबाइल लेकर के आंख दर्द करने लगती, लेकिन उसका प्रोग्राम खत्म ही नहीं होता, उंगली चल रही है। जरा सोचो, रब क़यामत के दिन पूछ ले मैंने तुझको सेहत दिया था, आंख दिया था, इस आंख को मेरी दी हुई आंख से देख करके तूने मेरी किताब की कितनी तिलावत की, क्या जवाब देंगे आप? तो बता रहा था कि अहले इल्म कहते हैं 2 चीजें, कोई भी कामयाबी हो दुनिया या आखिरत की, उसको हासिल करने के लिए इन्हीं दोनों नेमतों की जरूरत है, सेहत की और फुर्सत की, और दोनों एक साथ हों। हमने आपको मिसाल दिया कि देखें अल्लाह ताला ने आपको माल दिया, फुर्सत दिया, 24 घंटे बैठे हैं बिस्तर पर, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सेहत छीन लिया है मस्जिद की बरकत से, तिलावत की बरकत से, और मुमकिन ये भी है कि सब कुछ है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया रोजा रखेंगे तो बीमारी में और तकलीफ हो जाएगी। कितनी नेकियों से महरूम रह जाते हैं हम, क्योंकि सिर्फ हमको क्या मिली है, फरागत मिली है और हमको सेहत नहीं मिली है। इसी तरह से एक इंसान को बहुत सी सेहत मिली हुई है, बड़ा तंदुरुस्त है, हाथ पैर आंख कोई बीमारी नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसा बिजी कर दिया है कि फुर्सत ही नहीं पाता। देखते नहीं मस्जिद के सामने कितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वाजमात नमाज पढ़ने की नौबत नहीं में आ रही। सेहत है लेकिन फुर्सत नहीं। इसीलिए जब भी इंसान कामयाबी चाहता है तो दोनों नेमतें बैक वक्त हो, सेहत भी हो और साथ साथ अल्लाह ताला फुर्सत भी अता करने, फारिगुल बाल हो, माल की, दौलत की, रिस्क की, रोटी का कोई टेंशन न हो। अल्लाह ने बहुत कुछ आपको दिया है और अल्लाह ने ऐसे दिया है कि आप कोई भी नेक काम करना चाहें कोई आपको रोकने वाला नहीं। सेहत और फुर्सत दोनों एक साथ मिल जाएं तब इंसान दुनिया के सारे काम और आखिरत के भी सारे काम आसानी से कर लेता है। लेकिन अगर इंसान को अल्लाह ने सेहत दिया, मौका दिया, हम लोगों को अल्लाह ने सेहत, जिंदगी के साथ सेहत देकर के रमजान नसीब किया, कितना बड़ा करम, फुर्सत भी दिया। अब अगर हम सेहत और फुर्सत से उठा करके रमजान में, आम दिनों में भी और खुसूसन रमजान में
اپنے صحت اور فرصت، واللہ ذرا سوچو دوستو، واللہ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے روتی روٹی کے پیچھے اتنا بیچارہ مشغول ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر کے کام کرتا ہے، لیکن روزی روٹی میں اتنا مشغول، اتنا پریشان کہ ممکن ہے کہ اس کو روزہ بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے کبھی بیچارے کو۔ کیوں؟ سیٹ چھوڑتا نہیں، نوکری کرنی ہی کرنی ہے، ڈیوٹی۔ اب ذرا سوچیں، اللہ نے آپ کو اور ہم کو اگر ویسی ڈیوٹی کے بجائے ایسی نوکری دی، ایسا کاروبار دیا، رزق کا ایسے انداز میں انتظام کیا کہ آپ اگر جتنا چاہیں عبادت کرنا تو کوئی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی۔ اگر ہم نے استعمال نہ کیا اپنی صحت اور اپنی تندرستی کو اس رمضان میں، اور رمضان یوں ہی چلا گیا، نہ ہم اللہ اپنے صحت اور اپنی فرصت سے فائدہ اٹھا کر کے نہ ہم نے اپنی مغفرت کرا سکے، نہ ہم جہنم سے آزاد ہو سکے، نہ ہم نے اللہ کو راضی کیا، بس لہو و لعب، کھیل کود، ساری چیزوں میں مشغول رہے، لیکن رمضان سے فائدہ اٹھا کر کے ہم نے اپنے اندر تقوی نہ پیدا کیا، ہم رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے، اجر و ثواب کے مستحق نہ بن سکے، تو یہ ہے انسان کو اللہ نے چانس تو دیا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں لوگوں کو تو دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں نعمتیں یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہی لاپرواہی کرنے والا انسان ہے جس کے متعلق، یہی لاپرواہی کرنے والا انسان ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے دور کر دے جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اور ہم نے کہا آمین، اللہ تعالیٰ اس پر واقعی اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو یہ دونوں چیزیں اب اگر ان کو ہم نے اچھا استعمال کیا، دونوں صحت و تندرستی، دونوں نعمتوں کو، تو ہم کامیاب ہیں، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان دونوں نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں اور رمضان کو صحیح اچھی طرح سے استعمال کریں۔ اور اگر ہم نے ان دونوں نعمتوں کو استعمال کر کے رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا تو مغبون فیہما کثیر من الناس میں شامل ہو جائیں گے، ہمارا نقصان اور خسارہ ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ان دونوں نعمتوں کی یہی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات میں، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، زیادہ زیادہ نیک اعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور یاد رکھو دوستو، یاد رکھو حدیث کے اندر آتا ہے، غالباً اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد اوقات میں ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق تاکید کی ہے کہ اس وقت کی قدر کر لو۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے مسلم نوجوان، اے مسلم امتی، 5 نعمتوں کو غنیمت سمجھ لے۔ کیا مطلب؟ ان کو صحیح استعمال کر لے، ان سے فائدہ اٹھا لے۔ 5 آفتوں کے پہلے 5 عالیشان نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے پیچھے 5 خطرناک مصیبتیں ہیں۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 آفتوں سے پہلے یہ 5 نعمتیں جو ہیں ان سے ذرا اچھی طرح سے فائدہ اٹھا لو، ان کی قدر کر لو، صحیح استعمال کر لو۔
ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، آفتوں میں گھر جاؤ گے۔ نمبر 1 آپ نے ساتھ فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی جو تمہیں ملی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت کے پہلے۔ زندگی ایک نعمت ہے، موت ایک آفت اور مصیبت ہے۔ مرنے کے بعد کیسے تمہیں سکون کی زندگی نصیب ہو اور ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رہے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب حشر سے۔ مرنے کے بعد یہ سارے مرحلے آنے والے ہیں۔ تیری قبر کو کشادہ کر دیا جائے، تیری قبر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیا جائے، اور عذاب قبر پتہ نہیں کسے کتنے خطرناک۔ اگر ان سے بچنا ہے مرنے کے بعد تو زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ جو زندگی ملی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے عذاب قبر سے بچنے والے اعمال ابھی زندگی میں کر لے۔ اب جو انسان زندگی میں کھیل کود میں گزار دیا، مر جانے کے بعد اس نے مر جانے کے بعد گیا، لیکن اپنے جانے کے پہلے عذاب قبر سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں تیار کیا۔ اغتنم حیاتک قبل موت، موت کے بعد کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، کیا پریشانیاں، ان سے بچنے اور خوشحال زندگی کیسے ملے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ ذرا سوچو، انسان زندگی میں کھیل کود لہو و لعب میں گزار دے تو مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو اللہ نے کوئی ظلم تو ہی کیا۔ ظلم اس نے اپنے نفس پر کیا کہ اللہ نے زندگی دی تھی، زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نمبر 2 صحتک شبابک قبل حرمی، اپنے جوانی سے، جوانی نعمت ہے اور بڑھاپا موت ہے، اور بڑھاپا مصیبت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے معذور ہونے سے پہلے اپنی جوانی سے تو فائدہ اٹھا لے، جوانی سے فائدہ اٹھا لے۔ کیا مطلب؟ بوڑھا ہو جانے کے بعد تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوگی کہ تو چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکے گا۔ بہت سارے نیک اعمال، بہت سارے اجر و ثواب کے اعمال بڑھاپے میں نہیں کر سکے گا، چونکہ ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، قوت ختم ہو جاتی ہے، بسا اوقات آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بڑھاپے میں بہت سارے نیک اعمال تو چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتا؟ بڑھاپے کی میں کام آنے والی، بڑھاپے میں تو کچھ نہیں کر سکے گا، تو بڑھاپے میں جو کوتاہیاں ہونے والی ان سے تو جوانی میں کیوں نہیں زیادہ عمل کر لیتا تاکہ بڑھاپے میں کوئی کمی بھی ہو تو کوئی فرق نہ پڑے۔ بڑھاپے کے لیے اپنی جوانی کو استعمال کر لے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے کہ بتا، یہ ہم نے تجھے جوانی دی، تو نے اس جوانی میں کیا کیا کیا، کون سے میرے لیے نیک کام کیا؟ رمضان لگا، دن بھر سویا رہتا تھا اور رات بھر دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا کرتا۔ بتا، ہم نے تجھے جوانی دی تھی اور صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کیا، تم نے اپنی جوانی سے رمضان میں کتنا فائدہ اٹھایا۔ اللہ، اب ذرا سوچو دوستو، سحر کر لینا اور دن بھر بھوکا رہ جانا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ جواب بڑا۔ اب آپ بتائیں کہ جوانی سے تم نے رمضان میں کتنا فائدہ اٹھاؤ، کیا تم نے کیا؟ بوڑھے زیادہ نیکی کر لے، جوان کم کرے، تو قدر کر لو۔ نمبر 3 صحتک قبل سقمک، اپنی صحت، اللہ نے بیماری دی سے پہلے، بیماری ایک آفت اور مصیبت ہے، صحت ایک نعمت ہے، تو صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تجھے رمضان زندگی دی،
اور خاص طور سے رمضان جیسا مقدس موقع عطا کیا، تو اپنی صحت سے فائدہ اٹھا کر کے عام دنوں میں بھی خصوصاً رمضان میں اتنی نیکیاں کر لے صحت سے فائدہ اٹھا کر کے، آئندہ کبھی بیمار ہو جائے نہ کر سکے زیادہ نیکیاں، جب بھی کوئی فرق نہ پڑے، کیوں؟ زندگی صحت میں تو نے خوب نیکیاں کر لی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے سستی کی، واللہ ذرا سوچے، تھوڑی سی ہم نے سستی کی، ہم نے تھوڑی سی سستی کی جوانی میں، کھیل کود لہو لعب، چلو دیکھا جائے گا آئندہ سال سے یا بڑھاپے سے ریٹائر ہو جائیں گے تب، ابھی بہت سخت ڈیوٹی، یہی سب سوچ کر کے آپ بڑھاپے پر ٹالتے جا رہے تھے، اور اچانک نیک عمل کے لیے مستقبل پر ٹالتے جا رہے تھے، اچانک صحت ڈاؤن ہونے لگی، بڑھاپا طاری ہوا، اب بوڑھے ہو جانے کے بعد اللہ اکبر، جوانی تو آپ نے سب ختم کر دی، اب بڑھاپے میں معذور ہو گئے۔ اب ذرا بتائیں، اب رمضان آپ کو ملتا بھی ہے تو آپ اب رمضان بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو دوستو ابھی جو موقع اللہ نے عطا کیا ہے صحت کا، جوانی کا، اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں، جتنا جو کچھ کرنا ہے، اگلا رمضان کس کو ملے یا نہ ملے، اور ملے تو صحت میں ملے یا کسی اور حالت میں ملے، کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے اب جو مل چکا ہے اللہ رسول فرما رہے ہیں اس سے خوب غنیمت سمجھ کے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 4، صحت کا قبل سقم، صحت بیماری سے پہلے۔ آج انسان جوان ہے، سب کچھ کر پا رہا ہے، لیکن ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے کہ روزہ نہیں رکھ پاتا، دن میں 3 مرتبہ اس کو کھانا چاہیے، وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، بیماری ایسی خطرناک لاحق ہو گئی ہے۔ تو جو ابھی اللہ نے صحت کے ساتھ ہمیں زندگی دی ہے، عام دن خصوصاً رمضان ملا ہوا ہے، تو زیادہ سے زیادہ فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے ہم نے اتنے دن تک صحت دیا تھا، کیا کیا تو نے؟ اگر آپ نے کہا اللہ میں بیمار تھا، اور اللہ پوچھ لیا کہ بیماری سے پہلے صحت میں تو نے کیا کیا، پھر کیا جواب دیں گے؟ آخری چیز، فراغ کا قبل شغل، اللہ نے جو موقع عطا کیا، فرصت، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دے دیا ہے تو اپنے اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں، ٹائم سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنا کرم ہوگا، آپ کو کتنا کرم ہے آپ پر کہ آپ کو ذرا فرصت ہے، ٹائم ہے، آپ روزہ رکھ لیں، تراویح کی نماز پڑھیں، جتنا چاہیں تلاوت قرآن کریں، نیک کام کریں، یہ سب اللہ نے آپ کو چاند سے دے رکھا ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تو یہ 5 نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے، خاص طور سے رمضان کے اندر۔ دوستو اسی لیے ہم نے بار بار رمضان کی یاد دہانی کرائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اسی حدیث پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی کبیر کی روایت بسند صحیح، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ اللہ رسول نے فرمایا، لوگو افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم فإن للہ نفحات من رحمت ربہ یصیب بها من یشاء من عبادہ، او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگو افعلوا الخیر دہرکم، اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے، زندگی بھر نیک عمل کرتے رہو، سال کے 12 مہینے نیک عمل کرو، روزانہ نیک عمل کرتے رہو، مرتے دم تک نیک کرتے رہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نیک اعمال تو زندگی بھر کرتے رہو، لیکن دیکھو اللہ کے رسول کا فرمان، کتنی پیاری نصیحت۔ آپ کو ذرا سوچنا چاہیے
کہ رمضان کتنا خیر و برکت کا مہینہ اللہ نے مجھے دیا. ارے بھائی کون سی نئی چیز ہے, ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے, سال آیا بھی چلا جائے گا. کتنے لوگ ایسے نہیں, ذرا سوچو, یہ نہیں ٹال دو. جب رمضان لگتا تو اللہ سے فتح, لوگو اتاکم شہر رمضان شہر مبارک, لوگو برکت والا مہینہ آ گیا. اللہ رسول کیوں کہتے, کیوں یاد دہانی کراتے, لوگوں برکتوں والا مہینہ آ گیا. یعنی رمضان میں اپنے اندر چستی اور پھرتی پیدا کرو, اور عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو. رمضان سے فائدہ اٹھاؤ. اس لیے آپ یاد دہانے, لوگوں اتاکم رمضان شہر, اتاکم رمضان شہر مبارک. رمضان آیا لیکن عام مہینہ نہیں ہے, بڑی برکتیں لے کے آیا ہے, بڑی خوشخبری بشارت لے کے آیا ہے. اس لیے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو اسی کی طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا, افعلوا الخیر دہرکم, اے لوگوں نیک اعمال تو تم ہمیشہ کرتے رہو, نیک اعمال کی پابندی کرو, لیکن وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ, لیکن رب نے تمہارے لیے مغفرت, رحمت, بخشش, برکت کے کچھ مخصوص ایام رکھے ہیں. وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ, اللہ تعالیٰ نے کچھ رحمتوں اور برکتوں کے خاص سیزن, کچھ ایام, کچھ دن, کچھ مہینے, کچھ گھڑیاں رکھی ہیں. جیسے جمعہ, ہفتے بھر میں جمعہ, رات کا آخری وقت روزانہ, صبح شام, سالانہ رمضان, حج کے موسم, خیر و برکت کے مہینے کتنے ہیں. وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ. عبادتیں تو عام دنوں میں کرتے ہی رہو, لیکن تمہارے رب نے نیکیوں کے کچھ سیزن رکھے ہیں جس میں نیکیوں کی ہوائیں, مغفرت کی, بخشش کی اللہ تعالیٰ لہریں بھیجتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں, وہ عام دنوں کے معنی نہیں ہے. تو ان دنوں کا خاص خیال رکھنا. وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ, تمہارے رب نے جو مخصوص ایام رکھے ہیں مغفرت کے, بخشش کے, نیکیوں کے, اجر و ثواب کے, جن میں نیکیوں کی ہوائیں چلتی ہیں, ان دنوں ان اوقات کو ڈھونڈتے رہنا, ان کا خیال رکھنا, غافل نہیں ہو جانا. آئیں اور چلی جائیں اور تم کو پتہ نہ چلے, نہیں, ایسا نہیں, ذرا خاص خیال رکھنا. کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے, مغفرت کے لیے, جنت کے لیے, رحمت و برکت کے لیے کچھ ایسے دن اور کچھ ایسے ایام رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر کرم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو وہ سیزن اور وہ مہینہ اور وہ ٹائم نصیب کر دیتے ہیں. کتنا بڑا کرم. پچھلے سال کتنے آپ کے ساتھی رمضان میں رہے ہوں گے, عید گزارے ہوں گے, آج یا تو بستر میں کہیں پڑے ہوں گے بیمار, یا قبرستان میں سوئے پڑے ہوں گے. اللہ نے ہم پر اور آپ پر کرم کیا, صحت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, رمضان نصیب فرمایا, حیات کے ساتھ. تو ہمیں ایسے موقع خاص خیال رکھیں. آگے ہم نے فرمایا وہ بھی بڑے کام کیجیے. اے لوگوں سن لو, یہ مخصوص دن جو ہوتے ہیں ان میں اگر انسان نے تھوڑا سا بھی فائدہ اٹھا لیا تو لا یشقی بعدہ ابدا, پھر کبھی اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اور برکت سے محروم نہیں کرے گا. جو سال بھر میں سب سے بڑے خیر و برکت کے ایام اور موسم و سیزن آتا ہے وہ سمجھے کہ یہ رمضان کا ہے, 1-2 دن کے لیے نہیں, پورے 30 یہ دن ایک مہینے کے لیے, 29 دن یا 30 دن ایک مہینے کے لیے. پھر آتا بھی ہے تو ایک ایک لمحہ برکت والا دن, روزے میں, رات قیام میں, لیلۃ القدر, افطار کے وقت, سحر کے وقت, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو اس سے بڑے نیکیوں کا سیزن, اللہ تعالیٰ کے رحمتوں برکتوں کا سیزن
کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جو رمضان ہے. اس لیے یہ رمضان آیا ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ ملا ہے. کوشش کرے کہ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اذکار، توبہ استغفار، اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور رمضان جو ملا ہے صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانے والا بھی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.